عید کا دن ہے، بچپن کے جب دن تھے تو اس وقت آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ جب ہمارا زمانہ تھا تو عید 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتی تھی۔ ایک تجسس یہ ہوتا تھا کہ عید میکسیمم کٹھی کرنی ہے، امام صاحب میں میلہ لگتا تھا وہاں جانا۔ وہ عیدوں کا جو مزہ جو ہم نے چکھا ہوا ہے وہ شاید آج کے بچے نہیں چاہتے۔ کتنے شرارتی تھے اپنے بچپن میں؟ شرارتی تو کسی حوالے سے ضرور ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی نعمان جو ہے نا وہ بڑا شرارتی تھا، اور وہ گھر میں ہلا جلا حل گل ہر وقت اس کی وجہ سے ہوتی تھی۔ جب آپ شرارتی کرتے تھے تو پروفیسر صاحب سے آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی یا مار پڑتی تھی؟ فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی تھی تو وہ اس وقت بڑے ناراض ہوتے تھے، اور کئی دفعہ انہوں نے فجر کے ٹائم نیند بھی بندے کو بڑی آ رہی ہوتی ہے کہ اب نہیں سو جائے، انہوں نے آگے پہلے اے سی بند کرنا، اس کے بعد جو ہے نا چادر اتار کے کہنا نکلو اٹھو۔ اس وقت کوئی پڑ بھی جاتی تھی؟ کئی دفعہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ پھر جو ہے نا۔ میاں صاحب عشق ایک حقیقت ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، آپ کو بھی یقینی بات ہے ہوا ہوگا۔ شروع دن سے جو عشق ہے نا وہ میرا، یقین مانیں آپ نہیں شاید مانیں گے، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رہا۔ میاں صاحب شادی محبت کی تھی، پسندگی کی تھی؟ والدین نے فیصلہ کیا تھا۔ کس ایج میں ہو گئی تھی آپ کی شادی؟ 21 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ عشق کرنا تھا، عشق تو کیا کرنا ہوتا ہے، 21 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی۔ بیوی سے محبت کی آپ نے؟ پھر ظاہر ہے بیوی سے محبت کرنے سے ہی آگے سارے معاملہ چلتے ہیں، اگر گھر چلانا ہے تو آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے۔ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے کہ گھر کی جو سردار ہوتی ہے وہ بیگم ہی ہوتی ہے، بیگم کی مرضی کے بغیر خاوند کچھ بھی نہیں کر سکتا گھر میں، سنبھال کرنا ہے، اور جو حکومت ہوتی ہے وہ تو بیوی کے پاس ہوتی ہے۔ عیدی لینے والا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، اب دینے والا ٹائم ہے۔ اب تو صرف عیدی دینے والا ٹائم ہے، اب تو پوتے پوتیاں ہو گئے ہیں اور ان کے ہی جو ہے نا ان کو ہی دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تھوڑا سا فراڈ تھوڑا سا کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ جن بچوں کو نہیں پتہ کہ 100 روپے کا نوٹ ہے اور 1000 کا کیا فرق ہے، ان کو 100 روپے پکڑا دیتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے ان کو 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کسی نے ضد کی ہوگا، نہیں بابا آج یہ اب دیکھیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، نہیں بھائی یہ 1000 سے اب کام نہیں چلے گا؟ نہیں اس طرح تو زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے 2 نوٹ چاہیے، تو وہ ان کو پھر 100 کے 50 کے 10 کے بھی بندہ دے دیتا ہے۔ تو ان کو بیچاروں کو تو یہی ہوتا ہے شوق کہ میرے پاس زیادہ نوٹ آ گئے۔ السلام علیکم ناظرین، نیو ٹائمز پاکستان سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ چوہدری محمد اویس۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عید قربان کی آمد ہے، ہر طرف عید الاضحیٰ کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے میری طرف سے بھی تمام پاکستانیوں کو اور امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آج ہم اپنی خوشیاں، اپنی رونقیں دوبالا کرنے کے لیے اس وقت موجود ہیں سابقہ ضلع ناظم سیالکوٹ، سابقہ چیئرمین انٹرنیشنل ایئرپورٹ، سابقہ صدر چیمبر آف کامرس جناب میاں نعیم جاوید صاحب کے پاس ہے۔ آج میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ، لیکن آج ہم ان سے بالکل سیاست سے ہٹ کے ان کے ساتھ بات کریں گے، ان کے بچپن کے اوپر، اور ہم بات کریں گے کہ وہ اپنی عید کس طرح مناتے تھے بچپن میں اور اب کتنا فرق ہے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، ویسے سب ٹھیک سے ہیں؟ الحمدللہ سر، سب سے پہلے تو آپ کو میری طرف سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو، اور سب سننے والوں کو بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ میاں صاحب چونکہ عید کا دن ہے، بچپن کے جب دن تھے تو اس وقت آپ کی عید کیسے گزرتی تھی؟ بچپن کے دنوں میں، اور خاص طور پہ جب ہمارا زمانہ تھا تو عید ایک 2 ماہ پہلے شروع ہو جاتی تھی کہ عید آئے گی تو عید پہ یہ کیا جائے گا، اس طرح ہوگا۔ کتنا تجسس ہوتا تھا آپ کو کہ عید پہ پیسے شیسے ملے گے، عیدی ملے گی؟ بہت سارا تجسس ہوتا تھا، اور ایک تجسس یہ ہوتا تھا کہ عید میکسیمم کٹھی کرنی ہے۔ دوسرا تجسس یہ ہوتا تھا کہ جو کزنز ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جو ہمارے ہم عمر کزن سے، وہ آئیں گے تو ہم نے کیا کیا گیمز کھیلنی ہے، اور کرکٹ کھیلنا ہے یا ہاکی کھیلنی ہے یا کیا کرنا ہے، اور کدھر کس میلے پہ جانا ہے، امام صاحب میں میلہ لگتا تھا وہاں جانا۔ اس طریقے سے مطلب بہت سارا، اب تو عیدیں اس طرح نہیں رہیں، اب تو لوگوں کے پاس کمپیوٹر اور ٹی وی ہے۔ وہ عیدوں کا جو مزہ جو ہم نے چکھا ہوا ہے
وہ شاید آج کے بچے نہیں چاہتے. بالکل ٹھیک. سر مجھے آپ کے بچپن سے یاد آیا, آپ کے گیم سے یاد آیا کہ سب سے زیادہ کوئی ایسی آپ کی شرارت جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو, جب آپ اس کو یاد کرتے ہیں تو کھل کے ہنستے ہیں, کھل کے انجوائے کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کارنامے بھی سر انجام دیے ہوئے ہیں. ایسے ہی عید تھی, میٹھی عید جو ہے, تو سب دوستوں نے, ہم 5ویں 6ٹھی جماعت میں پڑھتے تھے, تو یہ پروگرام بنایا کہ ہم جو ہے وہ جو ہے نا کٹھے جائیں گے ہیڈمرالہ. ہیڈمرالہ آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ کے لوگوں کے لیے ایک ہی جگہ تھی جدھر لوگ جاتے تھے اور انجوائے کرتے تھے. تو ہم سائیکلوں, موٹر سائیکلوں پہ جو ہے نا وہ کٹھے ہوئے, اور پھر موٹر سائیکلوں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ چلیں جو چلا سکتے ہیں وہ 2 2 3 کو بٹھا کے, تو ہم چلے گئے ادھر. تو سوئمنگ کا مجھے بچپن سے شوق تھا اور بھی دوستوں کو, لیکن آئی واز ویری گڈ سوئمر, مطلب بڑی اچھی سوئمنگ مجھے آتی تھی. تو انہوں نے کہا یار ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر میں نا وہ سکے پھینکتے ہیں اور وہ بچے پکڑ کے لے آتے ہیں. تو میں نے, کیونکہ وہ بڑی ڈیٹیل میں دیکھا ہوا تھا, مجھے پتہ تھا, تو میں نے کہا کہ میں نا آپ پھینکیں تو میں پکڑ لوں گا. اچھا. تو ہم ہیڈمرالے جو ایک بند نہر ہے, ابھی تو 2 نئی نہریں بنی ہیں نا, جو پہلی ایک نہر تھی جو بند ہو گئی ہوئی جو ڈلے والے کی طرف آتی, تو وہ اس میں جو ہے جو پل والی نہر ہے جدھر جو ایک لیفٹ سائڈ پہ ہے, تو ادھر وہ لوگ اس وقت کشتی بانی بھی کرتے تھے اور لوگ نہاتے بھی تھے. تو ہے دوستوں نے پیسے پکڑے تو وہ پھینکے, تو وہ میں نے وہ پکڑ کے لے آیا آپ نیچے سے. تو وہ بڑے حیران کہ یار یہ کیسے ہے. تو وہ مجھے یہ آئیڈیا تھا کہ یہ جو پیسے پھینکتے ہیں نا پانی میں, وہ 2 فٹ تک بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں اور پھر بعد میں بڑے آرام سے جاتے ہیں. تو وہ جس کو ذرا سوئمنگ بہتر آتی ہو اور وہ اندر آنکھیں کھول کے دیکھ سکتا تو وہ پکڑ سکتا ہے آرام. تو میں نے ٹرک یہ دوستوں کو نہیں بتائی, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بڑی خوشی, لوگ جو میرے ساتھ دوست تھے وہ حیران ہو گئے کہ یار یہ اتنی بند نہر ہے اور بڑی مشکل ہے, تو اس میں سے پکڑ کے. کتنے شرارتی تھے اپنے بچپن میں؟ سب سے زیادہ گھر میں ایک ہوتا ہے جو گھر کا سب سے زیادہ شیطانیاں شرارتیں کرنے والا بچہ ہوتا ہے. آپ کس ٹائپ کے بچے تھے؟ میں نا شرارتی تو کسی حوالے سے ضرور ہوں گا, لیکن یہ ہے کہ میرا چھوٹا بھائی نعمان جو ہے نا وہ بڑا شرارتی تھا, اور وہ گھر میں ہلا جلا حل گل ہر وقت اس کی وجہ سے ہوتی تھی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نا میری بچپن سے ہی اسپورٹس کی طرف جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ تھی, کہ جو بھی ہاکی کا سیزن آنا, فٹ بال کا آنا, کرکٹ کا آنا, تو ہم نے ساری اسپورٹس کھیلنی. اور عید پہ ایک بڑا زبردست پروگرام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ چھوٹے بھائی نے نعمان نے کہنا نہیں جی ہم تو امام صاحب میلے کے اوپر جائیں گے. تو وہ پھر ہم نے اپنے کزنوں کے ساتھ مل کے, تو میلہ جو امام صاحب میں لگتا ہے آج بھی وہ لگتا ہے, اس میں جانا, اور وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ خوشی کا مقام ہوتا تھا کہ ہم گئے ہیں, جھولے لیے ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا ہیں. آج تو اس کی شاید اہمیت اس میاں صاحب کبھی ڈانٹ پڑی تھی؟ آپ کے والد صاحب کا پورے سیالکوٹ کے اندر ایک نام ہے پروفیسر امین جاوید صاحب کا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اور شہر سیالکوٹ کے لیے ان کی بے شمار خدمات ہے جن کو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم اس کو ادا بھی کر سکیں. تو جب آپ شرارتیں کرتے تھے تو میاں صاحب سے, پروفیسر صاحب سے آپ کو ڈانٹ پڑتی تھی, کیا ہوتا تھا, یا مار پڑتی تھی؟ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ بڑا ہی ان کا ایک ویژن تھا, اور وہ ہمیں اس طرح نہیں ڈانٹتے ہر وقت کوئی کسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. صرف ان کی 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی. وہ کہتے تھے کہ گھر آپ نے جو ہے وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آنا ہے, اور اگر ہم مغرب کے بعد آتے تھے تو وہ جھڑکیاں پڑتی تھی, اور کئی دفعہ یہ ہے کہ وہ جو ہے نا تھپڑ بھی پڑ جاتا تھا اگر زیادہ لیٹ ہو جاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ نماز ماشاءاللہ بچپن سے ہی انہوں نے عادت ڈالی تھی 5 وقت پڑھنے جانا, لیکن فجر کے ٹائم آنکھ نہیں کھلتی تھی, تو وہ اس وقت بڑے ناراض ہوتے تھے, اور کئی دفعہ انہوں نے فجر کے ٹائم نیند بھی بندے کو بڑی آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی سو جائے, انہوں نے آگے پہلے اے سی بند کرنا, اس کے بعد جو ہے نا چادر اتاڑ کے کہنا نکلو اٹھو جلدی کرو وضو کرو اس وقت کوئی پڑھ بھی جاتی تھی. کئی دفعہ جو ہے نا ظاہر ہے وہ پھر جو ہے نا جو بھی مسئلہ ہوتا تھا, لیکن یہ ان کی ایک خوبی تھی جو آج ہمیں کام دے رہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لگے ہوئے ہیں اور دین کو بھی سمجھتے ہیں,
اور یہ ان کی اس وقت کی ہمیں جو یہ لگتی تھی کہ یہ ڈانٹ ڈپٹ ہے، آج وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہم ایک پکے مسلمان بنے ہیں، اور اللہ ہمیں پکا مسلمان رکھے اور ہمارا ہاتمہ اس کے اوپر کرے۔ میاں صاحب، آپ پروفیسر صاحب کے زیادہ قریب تھے یا پھر آپ اپنی والدہ کے زیادہ قریب تھے؟ اب سارے بچے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مرضی کو کہے، سارے بچے والدہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بچیاں کہتے ہیں کہ میری بھی بچیاں کہتی ہیں کہ ہم آپ کے بہت قریب ہیں، لیکن پھر بھی الٹیمیٹلی وہ والدہ کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ تو میں تھوڑا سا اس لیے والد صاحب کا ایک تو بڑا بیٹا تھا، دوسرا یہ ہے کہ والد صاحب نے کوئی بھی مشورہ کرنا ہوتا، کوئی چیز کرنا ہوتا تھا، حالانکہ وہ چھوٹا تھا لیکن وہ مجھے ضرور پوچھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ اہمیت دیتے تھے۔ آپ گھر کے سیانے بچے تھے، سمجھدار تھے؟ جی، مجھے اہمیت دیتے تھے اور مجھے بڑے بڑے فنکشنز کے اندر انہوں نے لے کے جانا، اور ان کی جو تربیت ہے وہ آج میری جو تربیت ہے اچھی بری وہ ان کی وجہ سے ہے۔ میاں صاحب، عشق ایک حقیقت ہے، یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، آپ کو بھی یقینی بات ہے ہوا ہوگا۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری تربیت کچھ اس طرح کی تھی، اور میں خود بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ میٹرک تک میں نے تقریباً قرآن و حدیث کا جو مفہوم تھا وہ میرے ذہن میں آ چکا تھا۔ تو وہاں جب بھی قرآن و سنت میں بات ہوتی ہے تو یہ بات ہوتی تھی کہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور ہر رشتے سے زیادہ عشق جو ہے وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول سے ہونا چاہیے۔ تو شروع دن سے جو عشق ہے نا، وہ میرا یقین مانیں، آپ نہیں شاید مانیں گے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے وہ میرا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رہا۔ میاں صاحب، شادی محبت کی تھی، پسندگی کی تھی، یا پروفیسر صاحب کی مرضی کی تھی؟ نہیں، والدین نے فیصلہ کیا تھا الحمدللہ۔ کس ایج میں آپ کو ہو گئی تھی آپ کی شادی؟ 21 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ عشق کرنا تھا؟ عشق تو کیا کرنا ہوتا ہے، 21 سال کی عمر میں شادی کر دی گئی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بچہ پڑھ جائے اور اپنے بزنس میں آ جائے یا اپنی کسی ملازمت میں آ جائے تو اس کی شادی ایز سون ایز پاسبل کر دینی چاہیے، تاکہ آج کل کے جو خرافات ہیں، جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اس سے اس کو بچایا جا سکے۔ میاں صاحب، بیوی سے محبت کی آپ نے؟ پھر ظاہر ہے بیوی سے محبت کرنے سے ہی آگے سارے معاملہ چلتے ہیں۔ اگر گھر چلانا ہے تو آپ کو محبت کرنی پڑتی ہے۔ اس چیز میں کتنی حقیقت ہے کہ گھر کی جو سردار ہوتی ہے وہ بیگم ہی ہوتی ہے، بیگم کی مرضی کے بغیر خاوند کچھ بھی نہیں کر سکتا گھر میں، یہ حقیقت ہے؟ ظاہر ہے جو مرد ہے اس نے تو پورے دن کا 80% حصہ باہر اپنے بزنس کے اندر، اپنی سیاست کے اندر، اپنے دوسرے معاملات میں چلانا ہے، تو ساری جو سنبھال کرنا ہے اور جو حکومت ہوتی ہے وہ تو بیوی کے پاس ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو گھر کو صحیح چلانا ہے تو بیوی کی خدمت کرنی پڑے گی آپ کو اچھی طرح سے، اور کرتے بھی ہوں گے آپ۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا دونوں چیزیں ہیں کہ آپ کسی کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو عزت دے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بس خامد یہ سمجھتا ہے کہ عورت میری غلام ہے، حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ برابر ہیں، اور عورت کے حقوق اتنے زیادہ اسلام نے دیے ہیں کہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ماں کے پیروں کے اندر کے نیچے جنت ہے، اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پالنا جو ہے وہ سب سے بڑا اجر اس کا ہے۔ یہ کسی کو باہر جو ہے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں، پھر اپنے مسائیوں سے شروع ہوں، پھر اپنے رشتہ داروں سے شروع ہوں، اور پھر اپنے پورے معاشرے کے اندر آپ نیکی اور محبت کا جو ہے وہ درس آپ دیں، کیونکہ محبت جو ہے وہ فاتح عالم ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے، اور جو محبت ہے وہ شمشیر ہوتی ہے جو لوگوں کو جو مسخر کرتی ہے۔ میاں صاحب، گھر میں آپ کا کس طرح کا رویہ رہتا ہے نارملی؟ کوئی روب دار پرسنالٹی ہیں یا پھر گھر میں نارملی ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے بچوں کے ساتھ؟ نہیں، ماشاءاللہ جو ہے نا گھر میں بیوی بچے سارے بڑے محبت سے رہتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں۔ جو احترام ایک حامد کو یا ایک والد کو ملنا چاہیے وہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر میں وہ ایک اسلامی طرز عمل جو ہے وہ ہمارے والدین کی طرف سے چل رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ آگے بھی چلتا رہے گا۔
ہماری خواہش یہ ہے کہ آنے والی ہماری نسلیں بھی جو ہے وہ پکی اور سچی مسلمان بنیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو دین ہے اس کے اوپر چلے تاکہ ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ بے شک میاں صاحب، ابھی کوئی عیدی دیتا ہے آپ کو؟ کہیں عیدی دینے والے لینے والے جو ٹائم تھا وہ گزر گیا، اب دینے والا ٹائم ہے؟ اب تو صرف عیدی دینے والا ٹائم ہے، اب تو پوتے پوتیاں ہو گئے ہیں اور ان کے ہی جو ہے نا ان کو ہی دیتے ہیں۔ تو ہم بھی تھوڑا سا فراڈ تھوڑا سا کر لیتے ہیں بچوں کے ساتھ کہ جن بچوں کو نہیں پتہ کہ 100 روپے کا نوٹ ہے اور 1000 کا کیا فرق ہے، ان کو 100 روپے پکڑا دیتے ہیں، اور جن کو پتہ ہے ان کو 1000 روپیہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کسی نے ضد کی ہوگا، نہیں بابا آج یہ اب دیکھیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، نہیں بھائی یہ 1000 سے اب کام نہیں چلے گا؟ نہیں، اس طرح تو زیادہ نہیں ہوتا، لیکن چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے 2 نوٹ چاہیے، تو وہ ان کو پھر 100 کے 50 کے 10 کے بھی بندہ دے دیتا ہے۔ تو ان کو بیچاروں کو تو یہی ہوتا ہے شوق کہ میرے پاس زیادہ نوٹ آ گئے، تو بس یہی ایک زندگی کا سلسلہ ہوتا ہے سارا۔ اچھا میاں صاحب، اگر آپ سیاستدان ہیں، آپ کے سیاسی حریف چودھری ارمغان سبحانی یا پھر آپ کی پارٹی سے یا ڈاکٹر فردوس اشکوان، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کو کیا عیدی دیں گے؟ دیکھیں وہ تو خود عیدی دینے والے ہیں، ابھی وہ بھی ماشاءاللہ میری طرح بچوں والے ہیں اور بڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ سیاست میں حریف ہونا اور بات ہے، ارغمان سبحانی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، ہمیشہ سے ہمارا بڑا آپس میں پیار محبت رہا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ میں جب ضلع ناظم تھا تو ان کو ہم نے ڈسٹرکٹ ممبر اپنا بنایا، اس لیے کہ وہ پڑھی لکھی تھی، اس کے بعد اسپیشل سیٹوں کے اوپر ان کو ایم این نے بنایا۔ تو بعد میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا سلسلہ کار، لیکن وہ بھی آئیں تو ہمارے لیے جو ہے ہم ان کی بھی دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، کوئی بھی آئے۔ ہماری کسی سے سیاسی طور پہ مخالفت اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ہمارے مخالف ہیں، سیاسی نظریات ہونا اور اپنی ایک سوچ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اور سب کے لیے ایک محبت ہونا اور چیز ہے۔ میرے لیے سب کے لیے جو ہے وہ اچھے محبت کے تشکر کے خیالات ہیں کہ کوئی بھی آئے وہ ہمارے لیے قابل عزت۔ قربانی کے بعد قربانی ہونے جا رہی ہے ملک کے اندر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عید قربان کے ساتھ 17 جولائی کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں ہی رزلٹ جو ہے نا وہ سامنے آ جائے کہ حالانکہ بہت زیادہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی پریشر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ قربانی دینی پڑے گی اور ملک کے اندر فوری الیکشن کرانے پڑیں گے، تو پھر یہ صورتحال جو بہتر ہو۔ میاں صاحب آخر پہ آپ قوم کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ اب ایسا میں تو یہ کہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت پہ ہم عمل کر رہے ہیں کہ قربانی دیتے ہیں، قربانی ایکچولی یہ ہے کہ آپ نے اپنی جان کی قربانی دینی ہے، اور قربانی اور احصار اسلام کے اندر یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے، اپنے غریب لوگوں کے لیے بھی، اور سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع ہو کے ہمسایوں تک، اور ہمسایوں سے پھر اپنے رشتہ داروں تک، اور پھر اپنے علاقے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان خوشیوں کے اندر یہ نہیں کہ اپنے فریجیں آپ بھر لیں اور اپنے جو فریزرز ہیں وہ بھر لیں، بلکہ وہ گوشت جو ہے وہ پہلے سے لسٹ بنا کے رکھیں کہ آپ کے علاقے میں بیوہ خواتین کون سی ہیں، یتیم بچے کون سے ہیں، کون سے سفید پوش ہیں جو آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کی لسٹیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ کو اپنے علاقے کا پتہ ہو کہ کون مستحق ہے، اور وہ گوشت جو ہے وہ فریزروں کے بجائے ان تک جانا چاہیے تاکہ آپ کی جو قربانی ہے وہ قبول ہو سکے، اور ہم صحیح معنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر سکیں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، یہ ہیں ایکس ضلع ناظم سیالکوٹ جناب میاں نعیم جاوید صاحب، وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی کچھ بچپن کی شرارتیں، کچھ بچپن کی یادیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کو جو میسیج دیا ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ عید قربان کے موقع پر ہمیں اپنے تمام جتنے بھی ساتھی ہیں، جو دوست احباب ہیں جنہوں نے قربانی نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو توفیق عطا فرمائے کہ اگلی دفعہ وہ بھی قربانی دیں، ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چوہدری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔